دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بننے کے 26 سال مکمل ہو گئے۔ قوم آج فخر کے ساتھ یوم تکبیر منائے گی۔ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے سب کو خاموش کرا دیا۔ عالمی پابندیوں کی دھمکیاں ٹھوکر پر رکھ دیں۔ قوم فرتے جذبات سے سڑکوں پر نکل آئی۔ یوم تکبیر پر آج عام تعطیل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں یوم تکبیر دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی یاد دلاتا ہے۔ ملک کی اقتصادی سلامتی یقینی بنائیں گے۔ پنجاب، سندھ، کے پی اور بلوچستان میں بھی چھٹی کا اعلان۔ ہائی کورٹس اور ماتحت عدالتیں بند رہیں گی۔ کراچی میں آج ہونے والا میٹرک کا پرچہ ملتوی۔ لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ کے پریکٹیکل ملتوی۔ کالجز، یونیورسٹیز میں ہونے والے امتحانات بھی ملتوی۔ تعلیمی بورڈ راولپنڈی نے پریکٹیکل منسوخ کر دیے۔ او اور اے لیول کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ تو وہ 11 نامینیشن پیپرز جو آئے ہیں وہ صرف ایک امیدوار کے آئے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے۔ اس کمیشن کی ہدایت کے مطابق یہ ساری کارروائی اب شروع ہو گئی ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں۔ PMLN جو ہے وہ N اسٹینڈز فار نواز شریف، اور اس پارٹی کی بنیاد انہوں نے ایک لحاظ سے رکھی۔ یہ جماعت جو ڈرائنگ رومز تک محدود ہو چکی تھی، یہ جماعت جو اپنا عوامی تشخص کھو چکی تھی، یہ جماعت جو ووٹرز تلاش کرتی پھرتی تھی، اس کو زندہ کیا۔ نواز شریف نون لیگ کی صدارت سنبھالنے کو تیار۔ انتخاب آج ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے سب چاہتے ہیں نواز شریف ہی پارٹی کے صدر بنے۔ اب تک تمام 11 کاغذات نواز شریف کے لیے حاصل کیے گئے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا نون لیگ سے مراد نواز شریف ہے۔ نواز شریف روٹھے ہوئے نہیں، متحرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ بانی پی ٹی آئی کو شیخ مجیب جیسے انجام سے بچائے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے۔ حماقت جو ہے نا، اس کے لیے کسی ایما کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حماقت ہمیشہ جو ہے وہ بندے کے اور بعض لوگوں، اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے۔ اور آپ جس طریقے سے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ آپ نے بھرے مجمع میں وہ سائفر اٹھایا اور آپ نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ نہ صرف یہ، آپ نے ملک دشمن قوتوں کا فائدہ کیا۔ ہمارے دشمنوں نے اس پہ آرٹیکلز لکھے، اس پہ پروگرامز کیے۔ آپ کی آڈیو موجود ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے کھلواڑ کرنا ہے۔ کیا قومی سلامتی اور فارن پالیسی کھیلنے کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہ وہی سوچ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ بانی پی ٹی آئی ملکی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑڑ کی کڑی تنقید۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی کرتوت ایسے نہیں کہ اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کریں۔ کیا شیخ مجیب نے 190 ملین پاؤنڈ چرائے تھے؟ کیا شیخ مجیب نے تحفے بیچ کر کھائے تھے؟ جیل میں اقتدار کا نشہ ٹوٹا تو ملک توڑنے کی باتیں شروع کر دی۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے پی کے میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسرن ہے۔ آلدو یہ پروونشل اسٹیپ ایشو ہے، لیکن ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے۔ تو جب ایک ایسی سچویشن بن رہی تھی، اس کو ریزالو کرنا بڑا ضروری۔ ایک بڑا بحران تھا، کرائسس چل رہا تھا کے پی کے میں، ایٹ لیسٹ وہ سالو ہوا ہے، ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بہترین سفارتکاری۔ خیبر پختونخوا میں بجلی کی بندش اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرا دیا۔ محسن نقوی کی وزیر توانائی اویس لغاری اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے 2 دن میں دوسری ملاقات۔ لوڈ شیڈنگ اور واجبات سے متعلق راستہ نکال لیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں علی امین سے اچھی میٹنگ ہوئی، بریک تھرو ہوا۔ خیبر پختونخوا میں بحران ختم ہو گیا۔ چاہتے ہیں خسارہ کم ہو جائے اور عوام کو ریلیف ملے۔ ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس میں ہماری عوام کو ریلیف بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ جو لاسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، جو ایریاز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، اور ہمارے جو ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں بحیثیت صوبائی حکومت کہ ہم وہاں پر اپنا ایسا کام کریں کہ لوگوں کو ریلیف دیں، تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے ٹوورڈ سولر، وہاں پہ لوگوں کو سولرائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بیٹھ کے ہم نے معاملات کو طے کیا۔ وفاق اور خیبر پختونخوا ایک پیج پر آ گئے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں وزراء سے مل کر عوام کو ریلیف دینے کا راستہ نکالا، مسائل کا حل وفاق کے ساتھ بیٹھ کر ہی نکلے گا۔ لائن لاسز دور کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔
اویس لغاری بولے مخالف سوچ کے باوجود ہم نے مشکلات کا حل نکالا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بجلی چوری روکنے سے ممکن ہے، محسن نقوی کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ محسن نقوی کی عوام کو ریلیف دینے کی کوششیں رنگ لے آئیں، لاہوریوں کے بلوں میں اوور بلنگ کی واپسی جاری، مئی میں کی گئی بلنگ میں بھی شہریوں کو لیسکو نے ریلیف دیا، 25 مئی تک 2 کروڑ 63 لاکھ یونٹ مزید صارفین کو واپس مل گئے، لیسکو اب تک 12 ارب 44 کروڑ روپے کے مالیت کے یونٹ واپس کر چکا۔ آگ برساتا سورج، تڑپا دینے والی گرمی، سندھ اور پنجاب کے بیشتر شہر تندور بن گئے، موہنجو داڑو ایشیا کا گرم ترین علاقہ، پارا آج پھر 53 ڈگری کو چھو گیا، دادو، جیکوباد 51، خیرپور، لاڑکانہ، روہڑی، سبی، بھکر، سکھر میں 50 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں رواں سال کا گرم ترین دن رہا، شہر کا پارا 45، حدت 48 ڈگری محسوس کی گئی، پشاور 44، اسلام آباد 42 اور کراچی میں 38۔ آسمان پر سورج، زمین پر لوڈ شیڈنگ، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو بے حال کر دیا، دورانیہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا، بچے، بزرگ، نوجوان اور خواتین سبھی پریشان، بجلی نہ ہونے سے پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو گئی، کراچی میں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، لاہور، پشاور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں بھی گھنٹوں بجلی بند رہتی ہے، ہیٹ ویو کا اثر، برف کی قیمت دگنا ہو گئی، لاہور میں برف کا 220 روپے والا بلاک 400 روپے کا ہو گیا۔ پاپوا نیو گنی میں خطرناک لینڈ سلائیڈنگ سے سینکڑوں افراد کی ہلاکت کا خدشہ، لینڈ سلائیڈنگ میں 670 افراد کے زندہ دبنے کا خدشہ، رپورٹ کے مطابق شدید بارش کے بعد پہاڑ کے ٹوٹ کر گرنے سے صوبے انگا کے گاؤں کا 1 کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوا، بہت زیادہ ملبہ ہونے اور جدید مشینری دستیاب نہ ہونے سے اب تک چند لاشیں ہی نکالی جا سکیں۔ وزیر اعظم کا ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس، آج دوپہر 12 بجے اہم اجلاس طلب کر لیا، لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا، وزیر اعظم لوڈ شیڈنگ میں شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے اہم ہدایات جاری کریں گے۔ پنجاب میں رواں ہفتے بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری، آج سے 1 جون تک مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان، بیشتر اضلاع میں گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، لاہور، قصور، اکاڑہ، فیصل آباد، جھنگ میں بارش متوقع، راولپنڈی، مری، چکوال، جہلم میں بارش کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بادل برسیں گے، بالا علاقوں میں بارشوں سے گرمی کی شدت پہ کمی کا امکان۔ خیبر پختونخوا آپریشنز میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا، آرمی چیف، فوجی و سول افسران کی نماز جنازہ میں شرکت، جنرل عاصم منیر نے CMH پشاور کا دورہ بھی کیا، اسپتال میں زیر علاج زخمی فوجی جوانوں کی عیادت، آرمی چیف نے پوری قوت سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے پر جوانوں کی تعریف کی۔ اسرائیل نے عالمی عدالت کے احکامات بارود میں اڑا دیے، 24 گھنٹے میں 230 فلسطینیوں کا قتل عام، اسرائیل نے رفح کے سیف زون کو بھی نہ چھوڑا، رفح کیمپ پر بمباری، 75 فلسطینی شہید ہو گئے، وحشیانہ بمباری سے درجنوں خواتین اور بچے زندہ جل گئے، آگ مجھلسنے سے زخمی کئی افراد کی حالت نازک، رفح میں 900 کلو وزنی بموں کا استعمال کیا گیا۔ فلسطین نہ بنا تو اسرائیل کا وجود بھی خطرے میں ہوگا، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے خبردار کر دیا، کہا فلسطین کے قیام سے اسرائیلی سلامتی بہتر ہوگی، 2 ریاستی حل اسرائیلی مفاد میں ہے، اسرائیلی قیادت یہ سمجھنے کو تیار نہیں، فریقین فوری مذاکرات کریں، غزہ کے لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری سمیت اقتصادی تعلقات کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال، امریکی سفیر نے کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ ترقیاتی اقدامات میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہے، امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ پنجاب میں ذرائع آمدن کی وصولی سست روی کا شکار، رواں سال 625 ارب آمدن کی مد میں وصول کرنے کا ہدف، پنجاب حکومت 10 ماہ میں صرف 366 ارب ہی جمع کر سکی، مئی اور جون میں 260 ارب مزید جمع کرنے کا ہدف بھی غیر یقینی ہو گیا۔
سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس اڈیالہ جیل سے رہا۔ تنویر الیاس کو FIA کیس میں ضمانت پر رہا کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کورٹ رپورٹرز کو روزمرہ کی عدالتی رپورٹنگ کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پیمرا کے 21 مئی کے نوٹیفیکیشن کی شکوں پر عمل درآمد سے روک دیا۔ پیمرا، وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس 6 جون تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کورٹ رپورٹرز کو بھی رپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صنعتی فروغ کے اہداف میں ناکامی پر برہم، انڈسٹریل اسٹیٹس کے سربراہ اور بورڈز کو تبدیل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا اسپیشل اکنامک زون سے متعلق اجلاس، کہتی ہیں صنعتوں کو سہولتیں دے کر کوتاہیوں کا ازالہ کریں گے، صنعتوں کے قیام کا طریقہ کار آسان بنائیں گے۔ شہدا کی فیملی سے معذرت کہ یہ پلاٹ آپ کو بہت عرصہ پہلے ملنے چاہیے تھے۔ آپ لوگوں کا خیال ہمارا فرض ہے اور خالی زبانی تقریریں کرنے یا اسٹیٹمنٹ دینے سے خیال نہیں بنتا۔ تو یہ ضرور ہے کہ یہ دیر سے آئے، علی ناصر رضوی دیر سے IG اسلام آباد لگے، لیکن اور یہ پلاٹ آپ کو انشاءاللہ جلد از جلد گھر بنا کے دیں گے۔ یہ بھی ایک صرف خالی پلاٹ نہیں ہے، آپ کو گھر بھی جلد از جلد مکمل ملیں گے انشاءاللہ۔ اس میں مجھے امید ہے ملک صاحب تیزی سے کام کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس شہداء کے اہل خانہ کے لیے احسن اقدام۔ 43 سال بعد اسلام آباد پولیس کے 64 شہداء کے اہل خانہ کی رہائش کا ترینہ مسئلہ حل کر دیا۔ محسن نقوی نے شہداء کی فیملیز کے لیے مبین کاٹیج پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ راولپنڈی میں 5 مرلے کے گھر تعمیر ہوں گے۔ محسن نقوی خود بزرگ خاتون کی نشست پر گئے اور الاٹمنٹ لیٹر دیا۔ مشرقی وسطی کی سیاست میں بڑی پیش رفت، سعودی عرب نے شام میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ 1 دہائی سے زیادہ عرصے بعد فیصل المجفل کو شام میں سعودی عرب نے اپنا سفیر مقرر کیا۔ 2012 میں خانہ جنگی کے دوران سعودی عرب نے شام میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش میں طوفان رمل کی شدت کم ہو گئی۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں لاکھوں افراد بجلی سے محروم، مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی ساحلی علاقوں میں 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں۔ کولکتہ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل۔ طوفان کے زیر اثر ڈھاکہ میں بھی بارشیں، چٹاگانگ مونگلا بندرگاہ پر آپریشن معطل۔ مختلف امریکی ریاستوں میں ہوائی بگولوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 15 افراد ہلاک، متعدد گھر زمین بوس ہو گئے۔ سب سے زیادہ نقصان ریاست ٹیکساس اور اوکلاہوما میں ہوا۔ طاقتور ہوائی بگولے، بھاری بھرکم ٹرک، گھروں کی چھتیں اور درخت بھی اڑا لے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔